عزیزان ملت، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالنی ہے، میرا عنوان ہے قیامت کے مناظر اور اس کی ہولناکیاں۔ سامعین و سامعات، اس وقت موجودہ دور میں کثرت مفاسد، بگاڑ کی کثرت اور قلت علم کی کمی کے سبب دین سے بیزاری اور اخروی امور سے غفلت کا دورہ ہے۔ بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور جزا و سزا کا جو تصور ہے وہ بہت ہی کمزور پڑ گیا ہے۔ خود غرضی، مادہ پرستی اور غیر اقوام کی تقلید نے مسلمانوں میں نت نئے فتنے کھڑے کر دیے ہیں۔ جدید نسل کی مرعوبیت نئے گل کھلا رہی ہے۔ ایسے نازک ترین دور میں قیامت کے مناظر اور اس کی ہولناکیاں انسانیت کو جھنجھوڑ کر کے کہتی ہے کہ اے خواب غفلت میں سوئے ہوئے انسان، آج تو جسے اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے وہ سب کچھ تجھ سے چھین لیا جائے گا اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جہاں پر ہر انسان کو اس کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جہاں پر انسان کی اچھائیوں کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے، اگر انسان رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کرتا ہے تو اس رائی کے دانے کے برابر اس کو بدلہ مل جائے گا۔ اگر اس نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو رب العالمین اس کا وہ بھی بدلہ دے دے گا۔ بھائیوں، قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ کہیں پر کہا ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بھائیوں، ہم تو مسلمان ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر میرے اور آپ کا ایمان ہے۔ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے جو بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کا بعد الموت پر یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا یقین نہیں۔ یہ کافر جو ہے، یہ مشرک جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کافر مشرک کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ کافر مشرک دنیا کو محبوب رکھتا ہے، دنیا کو پسند کرتا ہے، وہ دنیا کو ہی اپنا آخر سمجھتا ہے، اس لیے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ بعد الموت سے بھاگتا ہے، روح گردانی کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں نا کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تو پھر کیوں یہ خواب غفلت میں سو رہے ہو؟ کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہو جس کو رب ناپسند کرتا ہے؟ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم البعث کہا ہے، کہا وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جنہیں ایمان اور علم دیا گیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ، جنہیں علم اور ایمان دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ کتاب مجید قرآن مجید میں ہے کہ تم قیامت تک ٹھہرے رہے، اور یہ آج کا جو دین ہے یہ قیامت کا دین ہے۔
تو تم تو اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، تم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ یہ کافروں کی بات کہی جا رہی ہے۔ عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے دن کو مالک یوم الدین کہا ہے، بدلے کا دین کا مالک۔ میرے بھائیوں، آج وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں جبار بنے بیٹھے رہتے ہیں؟ آج وہ لوگ اپنی کیا ہے کبر وہ عناد کا اظہار کرتے ہیں، رب العالمین کی زمین پر تکبرانہ چال چلتے ہیں، متکبرانہ انداز اختیار کرتے ہیں، دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ کہاں ہیں جو آج ناجائز قبضے ڈال کر کے مسجدوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی باتوں کو مسجدوں میں چلاتے ہیں، اپنی جو وہ کہتے ہیں وہی چلے گی، لیکن ان سارے معاملات میں یعنی دعوتی جتنے امور مساجد میں انجام دیے جاتے ہیں وہ ان پر پابندیاں لگانے کی ناجائز کوششیں کرتے ہیں، اپنے عہدوں کا غلط استعمال کر کے متکبر بنے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اللہ پھکار لگائے گا، این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ آؤ سامنے۔ اللہ پوچھے گا، این الجبارون، کہاں ہے جو دنیا میں جبار بنے بیٹھے رہتے تھے؟ ہاں، ان کی چال چلن دیکھیے گا، بالکل متکبرانہ ہوگی۔ ہاتھ میں کیا چین ڈالے ہوئے ہوں گے، کیا گلوں میں ان کے چین، کیا کالر جھاڑیں گے، مسجد میں آئیں گے تو اپنا چلائیں گے، ہم بولیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، اللہ پکڑے گا ان لوگوں کو۔ اللہ کی گرفت سے کہاں بھاگیں گے یہ لوگ؟ اللہ پوچھے گا تو کہاں بھاگے جائیں گے؟ پھر اللہ کہے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو بڑے بڑے دعوے کرنے والے چلے گئے، لیکن قیامت کے دن کوئی اف تک رب العالمین کے سامنے نہیں کہے گا۔ پھر اللہ جواب دے گا، آج اکیلے واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ اللہ خود پوچھے گا اور خود جواب دے گا۔ بھائیوں، قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الحسرتی کہا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہیں تو رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جب کام انجام کو پہنچا دیے جائیں گے اور یہ بے یقین و بے ایمان میں ہی رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو الواقعہ کہا ہے، واقع ہونے والی چیز، کہیں پر الصاخہ کہا ہے، جس کی آواز کانوں کو بہرا کر دے گی۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الخلود کہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا دن کہا ہے۔ مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یاد کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ قیامت کے دن سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ان امور پر گفتگو کرتے تو صحابہ کرام ایسا محسوس کرتے کہ گویا اس دن کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے صحابہ کرام محسوس کرتے۔ بھائیوں، قیامت کا دن یہ وہ دن ہوگا جو رب العالمین کے فرشتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں پر معمور کر دیا ہے، جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن کہیں گے، ربنا ما عبدناک حق عبادتک، ربا ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ پھر انسان کن ہواؤں میں اڑ رہا ہے؟ انسان اللہ کی زمین پر پھر رہا ہے، اللہ کی زمین پر گھوم رہا ہے، اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ تعالیٰ کا کھا رہا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پرورش پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پڑ رہا ہے۔ پھر کس بات کا غرور ہے؟ پھر کس بات کا تکبر تمہیں ہے؟ کیا تم مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا؟ جب اللہ پکڑے گا کہیں نہیں جاؤ گے۔ ہاں، جس کے نام اعمال جس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کامیاب شخص ہے، اور جس کے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ برباد شخص ہے، وہ ملامت کرتا رہے گا۔ قیامت کے مناظر میرے بھائیوں، سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، جس کی گرمی سے حرارت اور پریشانی بڑھ جائے گی،
انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کا پسینہ جو ہے وہ زمین پر 70 ہاتھ پھیل جائے گا، اور اس کا پسینہ اس کے منہ کو ہو کر کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ بھائیوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کا دن یہ ناقابل برداشت، اس دن ناقابل برداشت غم اور پریشانی لائق ہوگی۔ اتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن۔ اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کل پرسوں ترسوں کے چکر میں زندگی گزار رہے ہیں؟ گرم گرم کھانے ہم سے چھوڑے نہیں جاتے ہیں، گرم گرم بستر ہمیں چھوڑا نہیں جاتا ہے، چھوڑ کر کے آنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اچھا اچھا کھا کر کے، باڈی بلڈنگ، ہاں ورزش کر کر کے اپنے جسم کو مضبوط بنانا تو ہمیں یاد رہا ہے، لیکن نمازیں پڑھ کر کے، رب العالمین کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے، رب کا ذکر کر کے ہمیں اپنی روح کو تقویت پہنچانا یاد نہیں رہا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، ہم نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ایسے ہی نمازیں چھٹتی ہے، چھٹ جائے۔ عزیزان ملت، یاد رکھیے گا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا نا کہ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان کے ساتھ ہوگا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ کیا جائے؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا حشر کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کیا جائے؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا حشر کل قیامت کے دن حامان کے ساتھ کیا جائے، ابی بن خلف کے ساتھ کیا جائے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ رب کے نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش لوگ ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو چاہے گا، پسند کرے گا کہ ان کا حشر رب کے نافرمانوں کے ساتھ کیا جائے؟ تمہارا حشر رب کے نافرمانوں کے ساتھ کیا جائے تو پھر کیوں غفلت میں پڑتے ہو؟ مؤذن اذان دیتا ہے، تمہیں اس بات کی پرواہ فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی 4 ہی وجوہات کی بنا پر نماز کو ضائع کرتا ہے۔ پہلی چیز مال ہے۔ آج صرف مال کی دوڑ لگائی جا رہی ہے۔ آدمی مال کمانے کے پیچھے رب کا نافرمان بن رہا ہے، نمازوں کو ضائع کر رہا ہے۔ بھائی، رب پکار رہا ہے تمہیں تو اس بات کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، لیکن مال چاہیے نا، تو یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے۔ دوسری وجہ بادشاہت ہے۔ آج جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، کہیں پر میٹنگ ہو، 1 ہفتہ پہلے وہ میسج آ جائے گا، برابر اس میسج کو اپنے دماغ میں رکھیں گے، نہیں بھولیں گے، اور اس وقت سے پہلے وہاں پر حاضری دیں گے۔ میٹنگ اہم ہے، لیکن میٹنگ چلتے رہے گی، یہاں پر نماز چلتے رہے گی، نماز کو نہیں آئیں گے، نماز ضائع کر دیں گے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، تمہیں 5 وقتہ پھکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ سنیں گے، کان تک آواز تو پڑے گی، لیکن توفیق نہیں ہوگی کہ وہ آ کر کے نماز ادا کرے، اپنی میٹنگوں کو کینسل کر دے، انہیں توفیق نہیں ہوگی۔ میٹنگ اہم ہے نا، نماز تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، تو پہلے میٹنگ کو ختم کرتے ہیں۔ بھائیوں، یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے۔ تیسری وجہ ملازمت، اور چوتھی تجارت ہے۔ اور کہا کہ جس کو مال نے مشغول کر دیا وہ کل قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، اور جس کو بادشاہت نے مشغول کر دیا وہ کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جس کو ملازمت نے مشغول کر دیا وہ کل قیامت کے دن حامان کے ساتھ ہوگا، اور جس کو تجارت نے مشغول کر دیا وہ کل قیامت کے دن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو نیست و نابود نہ کر دے، اس کائنات کے نظام کو تبدیل نہ کر دے۔ آج تمہیں برانڈ چاہیے، ہاں،
آج تم نہاتے بھی ہو تو برانڈ مانگتے ہو، نہا کر پوچھتے ہو تو بھی برانڈ چاہیے، جوتے پہنتے ہو تو بھی برانڈ چاہیے، ہاں غیروں کی نکالی کر کے بن سور کر کے دنیا والوں کے سامنے خوبصورت بننا تمہیں اچھا لگتا ہے، حرام کاری کرتے ہو، اپنی کٹنگ بناتے بھی ہو تو غیروں کی نکالی کرتے ہو، لباس پہنتے بھی ہو تو غیروں کا طور طریقہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ یہ سب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن۔ سورج کی جو روشنی ہے وہ ختم کر دی جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند کو گرہن لگ جائے گا، سمندر میں بھوچال آ جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکائی جائے گی، ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اپنی مٹھی میں لے گا اور پورے آسمان اللہ تعالیٰ کی داہنے ہاتھ کے لپیٹ میں ہوں گے۔ اللہ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور ان لوگوں نے جیسی اللہ کی قدر کرنی تھی نہیں کی۔ کون اللہ، کون رب، کون حقیقی خالق؟ وہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا، اور کل قیامت کے دن پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمان اس کے داہنے ہاتھ کے لپیٹ میں ہوں گے، اور وہ ہر اس چیز سے پاک و برتر ہے جس کا لوگ اس کو شریک بناتے ہیں، جس چیز کو لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک و برتر ہے۔ بھائیوں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے کر، اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر کے اپنی قہاریت و جلالت کا اظہار کرے گا۔ کون بچ سکے گا اس کی قہاریت سے؟ کون بچ سکے گا اس کی جلالت سے؟ آج دنیا میں انسان کو کہیں پر پریشانی ہوتی ہے تو کہیں اور اس کو چھت مل جاتا ہے، لیکن تم وہاں بھاگو گے، دوڑو گے، لیکن کہیں پر تمہیں چھت نہیں ملے گا، پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن کہیں پر کوئی چھت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سائے کے علاوہ وہاں پر کوئی اور چھت ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ بھیک مانگو گے اس دنیا میں دوبارہ آنے کے لیے، تمہیں زندگی نہیں دی جائے گی اس دنیا میں آنے کے لیے۔ آج تم نے پیروں کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، ہاں ان کی قبروں پر جاتے ہیں تو چادریں اڑاتے ہیں، ہاں نظر و نیاز کرتے ہیں، اور گھروں میں کیا پریشانی لاحق ہو گئی، برکتوں کے لیے ان کے پھیرے لگاتے ہیں۔ ان معین الدین چشتی، یا علی المدد، یا رسول اللہ اغیثنی کے نعرے تم لگاتے ہو۔ عزیزان ملت، کل قیامت کے دن یہی سب لوگ تمہارا گریبان پکڑیں گے تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے اللہ کی پکڑ سے؟ کہیں پر بھی بھاگ نہیں سکو گے۔ آج تم اللہ کی زمین پر رہ کر کے اس کا شریک بنا رہے ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے جس کو تم اس کا شریک بنا رہے ہو میری ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، برتر ہے، اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں آتا ہے، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر کے یا علی المدد کے نعرے لگاتے ہو۔ عزیزان ملت، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے تیز تیز اس کی طرف چل نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف، اور انسان کے جو جسم ہے وہ سڑ گل جائیں گے، پورے سڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے، اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا، آسمان سے پانی برسائے گا، جیسے سبزہ اگتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ جسموں کو دوبارہ بنائے گا، سب سڑ گل جائے گا سوائے ریڑھ کے، ہڈی کے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہاں پر منکرین بعد الموت کا رد ہے، جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ہاں دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، ان لوگوں کا اس آیت کریمہ سے شدید رد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے ہم نے پہلے دفعہ آپ کی پیدائش کی تھی، دوبارہ ایسے ہی بنائیں گے،
یہ ہم پر وعدہ ہے اور ہم اس کو ضرور پورا کریں گے۔ بھائیوں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو لوگوں کے جسموں پر کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ نبی نے کہا نا کہ سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن وہاں پر ہوں گے۔ تو کہا گیا کہ سب سے پہلے لباس جس کو پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آج دیکھو آپ معاشرے کا حال، کیا ٹائٹ کپڑے پہن لیے، ہاں کیا نقاب ہٹ گیا چہرے سے، نوجوانوں کی آنکھیں اپنی جگہ پر رہتی نہیں ہیں، پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھیں گے۔ بس نقاب کیا ہٹ گیا، بس نقاب ہٹنے کی دیری ہے، ناجائز چیزوں میں ملوث ہو جائیں گے۔ ارے لعنت ہے ان لڑکیوں پر جو مردوں کی طرح بن سنورتی ہے، اور لعنت ہے ان لڑکوں پر جو عورتوں کی طرح بن سنورتے ہیں۔ یہاں پر دونوں مجرم ہیں۔ عورت نے اسلامی شرعی لباس نہیں پہنا اور اس کو اسلام نے منع کیا ہے کہ وہ خوشبو وغیرہ لگا کر کے باہر نہ جائے، لیکن اس نے اسلام کی خلاف ورزی کی، اور مرد نے اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے دیکھا۔ دونوں مجرم ہیں، دونوں پکڑے جائیں گے۔ یہاں دنیا کا حال ہے میرے بھائیوں، لیکن قیامت کے دن ایک کپڑا بھی آپ کے جسم پر نہیں ہوگا، پورے ننگے بدن ننگے جسم آپ رہیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی غیرت دیکھیے گا، کتنی غیرت تھی۔ غیرت میں آ کر کے اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، وہاں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، وہ کہاں کسی دوسرے کی طرف دیکھے گا؟ ہر کسی کو اپنے اعمال کی لگی ہوئی ہوگی، کب اس کو اتنی فرصت ملی کہ وہ اپنی نظروں کو اٹھا کر کے دوسری کی طرف دیکھے؟ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، غیروں کی نکالی سے بچے۔ خصوصاً نوجوانوں کو پیغام ہے، جو آج آپ کہہ رہے ہو فلاں انڈسٹری کا فلاں ہیرو میرا آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، بھائیوں یہ غیروں کی نکالی ہے۔ تمہارے لیے آئیڈیل، نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی سے چمٹے رہو۔ فلاں غیروں کو اپنا آئیڈیل مت بنائیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی کا جو آخری عمل ہوگا نا، کل قیامت کے دن اسی عمل پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ رب کا شریک بناتے ہوئے مر جاؤ گے، اسی عمل پر آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ غیروں کی نکالی کرتے ہوئے مر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اسی عمل پر آپ کو اٹھائے گا، تو کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الى نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ یہ وہ دن ہے، قیامت کا دن، جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کے تیز تیز دوڑ رہے ہوں گے، گویا وہ کسی جگہ دوڑ رہے ہو۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ بھائیوں، قیامت کا دن وہ ہے، قیامت کے یہ مناظر ہے کہ انسان کا دل اس کے حلق میں آ جائے گا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوگی، سب سناٹا چھایا ہوگا، کسی کے اندر اتنی مجال نہیں کہ وہ کچھ بول سکے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے، اور سب لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، ایک ہی صف میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اچھائیوں اور برائیوں سے واقف کرائے گا۔ آج جس زمین پر ہم جو گل کھلا رہے ہیں نا، جو ناجائز کام کر رہے ہیں، عریانیت، فحاشیت، زناکاری، بدکاری کو جو عام کر رہے ہیں، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ رسولوں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کر کے لائے گا، فرشتے گواہ بنیں گے،
اللہ نے تمہیں جسم دیا ہے. آج جس جسم پر تم ناز و نخرے کرتے ہو نا, یہ جسم کل قیامت کے دن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تمہاری زبان کیا کیا گل کھلائی ہے, کیا کیا تمہاری زبان نے کھیل کھیلے ہیں. سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ, یہ زبان گواہی دے گی. تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے کل قیامت کے دن اپنے نہیں رہیں گے, اللہ کے سامنے ٹھہریں گے, بولیں گے اے اللہ اس نے یہ کیا ہے. کیا کرو گے بھائیوں, کہاں جاؤ گے؟ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. اس دن انسان کو سامنے کیا جائے گا, اس کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہے گا. آج ہم زمین پر کچھ اچھائیاں کر کے بھول جاتے ہیں, کچھ برائیاں کر کے بھول جاتے ہیں, لیکن یاد رکھیں اللہ نے ہماری کوئی بھی اچھائی کو برائی کو نہیں بھولا ہے, اس کو سب یاد ہے, اور وہ سب کا بدلہ کل قیامت کے دن لے گا. اللہ نے تمہیں عمر دی ہے, کیا کیا عمر کا؟ کہاں لگائی اس عمر کو؟ شراب کے اڈوں میں, جوا کے اڈوں میں. کہاں لگائی اس عمر کو تم نے؟ پب جی کھیلتے ہوئے, رات بھر جاگتے ہوئے, ہاں گیمز میں برباد کر دی. اللہ پوچھے گا اس عمر کے بارے میں, کیا جواب دو گے اللہ سے؟ خود جواب ہے آپ کے پاس؟ لڑ کھڑا جاؤ گے, نہیں جواب دے سکو گے. اللہ نے تمہیں علم دیا ہے, عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اہل حدیثوں, اللہ نے تمہیں عظیم نعمت سے نوازا ہے, کیوں نمازوں سے غفلت برت رہے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ مشکل سے 1 صف 2 صف. اللہ نے علم دیا ہے, تم اہل توحید ہو تو اس کا حق ادا کرو. یہ بہانے بازیاں چھوڑ دو. مولوی صاحب فلاں مسجد میں نماز ہوگی نہیں ہوگی, فلاں امام کے پیچھے نماز ہوگی نہیں ہوگی, یہ سب بہانے بازیاں چھوڑو. اور جہاں صحیح العقیدہ امام ہے, جہاں تمہاری منہج کی مسجد ہے, آؤ بھائی آؤ, خود آؤ, دوسروں کو یہاں پر لے کے آؤ. کیونکہ سب سے زیادہ علم پر عمل کرنے والی جماعت اہل حدیث ہے. اگر تم ہی اس کی ناقدری کرو گے, منہ پھیر کر کے بھاگو گے, تو کون آئے گا؟ کیا تم وہاں جاؤ گے تو ان کو لے کے آؤ گے؟ نہیں آ سکیں گے. تم خود وہاں جاؤ گے اور صحیح عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اللہ کا شکر بجا لائیے اور صحیح العقیدہ اماموں کے پیچھے اپنی نمازوں کو ادا کیجئے, علماء کی مجالس سے جڑے رہیے, اور جتنا علم آپ کے پاس ہے اس پر عمل کیجئے, ورنہ اللہ پوچھے گا اور سب سے زیادہ پکڑ تمہاری ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ جانتے بجھتے بھی اندھیروں میں کھوئے رہے, تو اللہ پکڑے گا سب سے زیادہ تم کو. لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ تھوڑا مجرم ہے, لیکن تمہیں تو سب معلوم ہے نا, تو اللہ ڈبل پکڑے گا تمہیں. اسی لیے میرے بھائیوں, علم ہے تو اس پر عمل کیجئے گا. اللہ نے جوانی دی ہے تو جوانی کا سوال بھی ہوگا کہ اس جوانی کے بارے میں, اس جوانی کو تم نے کہاں لگایا ہے. اللہ نے مال دیا ہے, اس مال کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. حرام کاری سے کما رہے ہو اور حرام کاری اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو, خود بھی کھائیں گے, بچوں کو بھی کھائیں گے. ارے بھائیوں, اللہ کا تقوی اختیار کرو, 1 ٹائم کا کھاؤ, 2 ٹائم بھوکے رہو, لیکن رب کی نافرمانی مت کیجیے گا. اللہ زمین و آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا, لیکن حلال پر اکتفا کیجیے, حلال پر ڈٹے رہیے. اللہ نے جسم دیا ہے تو اس جسم کے بارے میں بھی اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, کیا کیا اس جسم کے بارے میں. آج عورتیں, لڑکیاں شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور فنکشن کی مناسبت سے بیوٹی پارلر, اس طریقے کی جگہوں کا رخ کرتی ہے اور لاکھوں روپے لٹا کر کے اپنے جسم پر خرچ کرتی ہے, اپنے جسم کو بناتی ہے, سنوارتی ہے, ایبرو کرتی ہے. اللہ پوچھے گا اس جسم کے بارے میں, جس جسم کے پیچھے تم نے لاکھوں لٹائے ہیں, اور وہ بھی ناجائز طریقے سے. کہاں بھاگے جاؤ گی؟ پکڑے گا اللہ. اللہ کی پکڑ میں آؤ گے تو کوئی وہاں بچ نہیں سکے گا. اور جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹ جائے گا, اور جس کے نام اعمال پیٹ کے پیچھے سے ڈاوے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ ملامت کرتا رہے گا, ہائے افسوس ہائے افسوس کہتا رہے گا, اور کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش یہ کتاب مجھے دی ہی نہ جاتی.
اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیوں. اور جس کا میزان کل قیامت کے دن وزنی ہوگا وہ انسان کامیاب ہے. میزان کیسے وزنی ہوگا؟ صحیح العقیدہ ہوں گے تو وزنی ہوگا، نیک اعمال کو انجام دیں گے تو وزنی ہوگا. صحیح عقیدے کی ہی فکر نہیں ہے، صحابہ کرام کے اصولوں سے بھاگو گے، ضابطوں سے بھاگو گے تو کہاں تمہارا میزان کل قیامت کے دن وزنی ہوگا. اور جس کا میزان کل قیامت کے دن ہلکا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا. اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. توحید 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 ان کی زبانوں پر ہے، لیکن توحید کے معنی سے، مطلب سے وہ ناواقف ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کے شروط کو نہیں جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کیا پیغام اللہ دے رہا ہے، وہ اس سے بے خبر ہے. ایسے لوگوں کا میزان کل قیامت کے دن ہلکا ہوگا اور وہ برباد ہو جائیں گے. اور میرے بھائیوں، ہر کوئی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انصاف کو دیکھے گا، ضرور دیکھے گا. کوئی شخص کسی پر اس دنیا میں ظلم کیا ہوگا تو اس کے ظلم کا بدلہ بھی کل قیامت کے دن اس سے لیا جائے گا، اس کا قصاص اس سے لیا جائے گا. آج دنیا کے کہاں ہے ظالم؟ ظالم بنے بیٹھے لوگوں پر ناحق طریقے سے ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ کی عدالت سے کہیں نہیں بچیں گے. میرے بھائیوں، ایک بکری بغیر سنگ کی بکری کو بھی ماری ہوگی نا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کا بھی بدلہ لے گا. اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جس کے نام اعمال اٹھا کر کے جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کو دے دیے جائے، جس کی نیکیاں اٹھا کر کے کسی اور کو دے دیے جائے، یہ شخص برباد ہو جائے گا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہو تو معافی مانگ لو. وہاں پر نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، وہاں پکڑے جاؤ گے. بھائیوں، آج ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر کے 9 ماہ جنم دیتی ہے، ہر طرح کی صعوبت، ہر طرح کی پریشانی کو جھیلتی ہے، لیکن یہی ماں کل قیامت کے دن بچہ نیکی کے لیے جائے گا تو وہ ماں نیکی نہیں دے گی. یہ باپ جو اپنے بچے کے لیے اپنا سکھ دکھ قربان کر دیا، اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو قربان کر دیا، کیوں؟ اپنے بچے کے لیے. یہی باپ ہے نا کل قیامت کے دن اس کا بچہ نیکی مانگنے جائے گا تو باپ اس کو نیکی نہیں دے گا. ارے یہ ماں باپ ہے نا اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیے، لیکن وہی پر یہ بیٹا کل قیامت کے دن، یہ ماں باپ کل قیامت کے دن اس کے اولاد کے پاس جائیں گے، بیٹا مجھے ایک نیکی کم پڑی ہے، نیکی دے دیں، تو وہ بیٹا نیکی نہیں دے گا، نہیں دے گا. اسی لیے نبی نے کہا اس دن کے آنے سے پہلے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لیجئے گا، ورنہ اس کی نیکیاں اٹھا کر کے کسی اور کے سر پر ڈال دی جائے گی. اگر اس کے کھاتے میں نیکیاں نہیں ہیں تو اس کی برائیاں اٹھا کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی. وہاں انصاف ہوگا، وہاں صرف انصاف کا بول بالا ہوگا، صرف انصاف ہی آپ دیکھو گے. عزیزان ملت، وقت ہوتا جا رہا ہے، ایک آخری پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بھائیوں، یہ قیامت کی مناظر ہے، یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اسی لیے ہر طرح کی بدعت سے بچو، دین میں بدعات ایجاد کرنے سے بچو. ہر بدعت گمراہی ہے، یہ گمراہی تمہیں جہنم میں لے جائے گی. آج میلاد کے نام پر ہم نے اپنی جگہوں کی ویڈیوز دیکھی ہے کہ ڈیجوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے لہرا کر کے ناچا ناچے. بھائیوں، بڑا افسوس، بڑا تعجب ہوتا ہے. یہ بات اس لیے یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک کشادہ حوض لگا ہوا ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا کرے گا، اور اس حوض کی جو لمبائی ہے وہ 1 مہینے کی مسافت کے بقدر ہوگی، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، ستاروں کے بقدر اس میں آب خورے ہوں گے، اتنا پانی. اور جو شخص اس حوض کوثر سے 1 مرتبہ پانی پی لے گا تو دوبارہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی.
لیکن اس حوض کوثر سے بدعتیوں کو دور کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، انہوں نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، نبی کے طریقے پر کسی اور کے طریقے کو ترجیح دی، فسحقاً فسحقاً فسحقاً۔ انہیں اس حوض سے پانی پینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، انہیں اس حوض سے دور کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بدعت کی خطرناکی کتنی ہے آپ لگاؤ اندازہ۔ کوئی کہتا ہے کہ گوگل پر مار کر کے دیکھو کہ کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا آپ کو جہاں پر میلاد نہیں منایا جا رہا ہو۔ بھائیوں، سارے ممالک مناتے ہو، لیکن رب کا قرآن کہہ رہا ہے، نبی کی احادیث کہہ رہی ہیں، صحابہ کا منہج بتا رہا ہے، تو سارے ممالک کو مانو گے یا رب کے قرآن کو مانو گے، یا نبی کے فرامین کو مانو گے، یا صحابہ کے راستے کو مانو گے؟ کس کو مانو گے؟ یہی دیکھنے کا، یہی معیار ہے، یہی حجت ہے، کیونکہ یہی کل قیامت کے دن تمہیں کام آئے گا۔ اگر نئی نئی چیزیں لاتے رہو گے، دن میں کمی پیشی کی جائے گی، کمی پیشی کرتے رہو گے، تو اس حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا، تو تمہارے لیے بربادی ہوگی۔ قیامت کا دن میرے بھائیوں، وہاں پر لب ہل نہیں سکیں گے، آپ کی زبان حرکت نہیں کر سکے گی۔ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی۔ اتنا خطرناک اور اتنا سخت قیامت کا دن ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، وہ دن آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کیجئے گا، ورنہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے اور آپ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خلاصے کے طور پر یہی کہیں گے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے یہ عبرت نصیحت کے طور پر ہے، اور ان باتوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ کتاب و سنت سے جڑے رہے، صحیح عقیدے سے جڑے رہے، اور آپ کے جو دوست ہے، جو احباب ہے، آپ کے جو رشتہ دار ہے جو کتاب و سنت سے دور ہے، انہیں کتاب و سنت کا پیغام سناؤ، انہیں کتاب و سنت کے قریب لاؤ، اور جہاں خالص توحید کا بول بالا ہوتا ہے ان مراکز سے ان لوگوں کو جوڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو جوڑنے کی بجائے آپ ہی وہی چلے جائیں۔ اسی لیے ہمیشہ اور ہر قدم پر آگاہ رہیے گا، اور بدعتوں کو، شرکیہ جتنے امور ہے ان تمام امور سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کو انجام دیجئے گا، اعمال صالحہ کی انجام دہی کیجئے، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمارے جو بھائی صحیح عقیدے سے کتاب و سنت سے دور ہے اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و سنت کے قریب آنے والا بنائے، کتاب و سنت کو سمجھ کر کے صحابہ کرام کے فہم کے مطابق اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب